اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه وعلى آله وعلى المهاجرين والأنصار. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، أعلمك بكلمات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حبر الامہ، مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی ان کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا، اور یہ بچے ہی تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. 13 سال عمر تھی سیدنا عبداللہ ابن عباس کی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو فرماتے ایک دن میں نے اپنی خالہ میمونہ بنت الحارث، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کے گھر میں نے سوچا کہ آج رات گزارتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا معمول دیکھتے ہیں کہ آپ رات کو کیا عبادت کرتے ہیں. دیکھیے اس زمانے کے بچوں کو کیا شوق تھا کہ چلیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت دیکھیں. کہتے ہیں جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. آپ نے وضو کیا اور مجھ سے فرمایا، میں نے بھی وضو کیا اور فرمایا کہ اے عبداللہ، میرے پیچھے کھڑے ہو، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو گیا. جب آپ نے سلام پھیرا، آپ نے فرمایا: عبداللہ، میں نے تمہیں کہا تھا میرے ساتھ کھڑے ہو جانا، تم پیچھے کو کھڑے ہوئے. کہا: یا رسول اللہ، میرا اتنا مقام اور مرتبہ نہیں کہ میں آپ کے برابر میں کھڑا ہو جاؤں. آپ کا درجہ بہت بلند ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس ذہانت اور لیاقت پر بہت خوش ہوئے، اور آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ التعویل، اللہم علمہ الحکمہ. یا اللہ، اس بچے کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما اور اس کو حکمت عطا فرما. فرماتے کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اپنے پیچھے اپنی سواری پر کسی نہ کسی کو بٹھا لیا کرتے تھے. دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں یہ اپنے ساتھ کسی کو سواری پر نہیں بٹھاتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کو انہوں نے سواری پر بٹھایا.
حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت اسامہ بن زید، حضرت معاذ بن جبل، حضرت فضل بن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حتیٰ کہ علامہ ابن مندہ رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے کہ من ہم الذین اردفہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کون کون سے صحابہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ کبھی اپنے پیچھے سواری پر بٹھایا. تو انہوں نے 30 صحابہ کی ایک فہرست بنائی ہے جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار ہوا. تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، اے نوجوان، اے لڑکے، اور ایک روایت میں آتا ہے یا غلیم، او پیارے بچے. یہ ایک انداز ہے اپنے شاگرد کو متوجہ کرنے کا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر جاتے ہوئے سیدنا معاذ ابن جبل سے فرمایا یا معاذ، جیسے کوئی دور سے آواز دیتا ہے، پیچھے بیٹھے ہیں آپ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معاذ. وہ عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضری میرے لیے سعادت کا باعث ہے. پھر فرمایا یا معاذ، دوسری بار انہوں نے پھر وہی جواب دیا. تیسری بار فرمایا یا معاذ، اور فرمایا کہ واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، اللہ کے لیے محبت. اس کے بعد اپنی بات شروع فرمائی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تعلیم و تربیت تھا کہ آپ اپنے مخاطبین کو متوجہ فرما لیتے تھے اچھی طرح، پھر بات کیا کرتے تھے. فرمایا یا غلام اعلمک بکلمات، میں تمہیں کچھ ایسے جملے سکھاتا ہوں. عربی زبان میں کلمہ کا لفظ جملے کے لیے بھی آتا ہے اور ایک پوری بات کے لیے بھی آتا ہے. میں تجھے کچھ ایسی باتیں سکھاتا ہوں جنہیں تو یاد رکھے گا تو تجھے بڑا فائدہ ہوگا. احفظ اللہ یحفظک، فرمایا تم اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت کا کیا معنی؟ کہ حدود اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کے فرائض کی حفاظت کرنا، اور اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، یہ ہے اللہ کی حفاظت. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان کی ہر لمحے اور ہر موقع پر حفاظت فرماتا ہے. طاہر بن عبداللہ طبرانی 100 سال سے زیادہ عمر کے تھے. وہ ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک گڑھا آ گیا. انہوں نے چھلانگ لگائی اور گڑھے سے پار ہو گئے. دوستوں نے کہا کہ جناب آپ 100 سے اوپر کے ہیں اور چھلانگ مار کر آپ نے گڑھا پار کر لیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے حفظنا حافظ صغر فحفظت لنا فی الکبر. یہ جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں، ہم نے چھوٹی عمر میں ان کی حفاظت کی تو اللہ نے بڑی عمر میں ان کو ہمارے لیے محفوظ کر دیا. بڑی عمر میں یہ اعضاء و جوارح ہمارے کام آ رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے چھوٹی عمر میں ان کا غلط استعمال نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی میں اس کو استعمال نہیں کیا. تو فرمایا احفظ اللہ یحفظک، اگر تم اللہ کی دین کی، اللہ کے احکام کی، اللہ کی حدود کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا ہر مصیبت سے، ہر گناہ سے اور ہر عذاب سے. اور فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور ایک روایت میں ہے کہ احفظ اللہ تجدہ امامک، اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کو تو اپنے سامنے پائے گا. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہر بھلائی اور ہر خیر کی طرف تیری رہنمائی فرمائے گا، اور ہر موقع پر اللہ کی مدد اور نصرت وہ تیرے ساتھ ہوگی اگر تو اللہ کے دین کی حفاظت کرے.
اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کرنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا۔ سوال انسان دنیا کی ضروریات میں انسانوں سے بھی سوال کر سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اپنے صحابہ کو یہ تھی کہ وَكَرِهَ لَكُمْ كَثْرَةَ السُّؤَالِ، کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ سوال کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں سمجھا۔ تو صحابی کہتا ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا کوڑا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے زمین پر گر جاتا تو ہم کسی کو یہ نہ کہتے کہ بھائی یہ کوڑا اٹھا کے ہمیں دے دو، بلکہ خود گھوڑے سے اترتے اور اس کوڑے کو اٹھا لیتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ سوالات نہ کیا کرو۔ جو کام انسان خود کر سکتا ہو اس کے لیے دوسروں کو سوال نہیں کرنا چاہیے۔ چھوٹے موٹے کام انسان اپنے خود کرے، اور جو اس کے بس میں ہو وہ حتی الامکان حد تک اپنے کاموں کو خود انجام دینے کی کوشش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا جوتا بھی خود مرمت کر لیتے تھے، کوئی چھوٹا موٹا اگر گھر میں کپڑے کو ٹانکا لگانا ہوتا وہ بھی لگا لیتے، اور اسی طرح گھر کے کام کاج میں گھر والوں کا ہاتھ بٹاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ اپنے کام خود ہی کر لیے جائیں، لیکن جن امور میں مخلوق ان کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ان کا سوال صرف اللہ سے کرنا چاہیے۔ رزق کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، یہ مخلوق نہیں دے سکتے، اس کے لیے اللہ ہی سے سوال کیا جائے۔ لیکن دنیا کے ایسے امور، مثلا ایک آدمی حاجت مند ہے تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے سوال کر سکتا ہے، لیکن عقیدہ یہ رکھے کہ یہ مجھے جو مل رہا ہے یہ دینے والا اللہ ہی ہے، یہ آدمی صرف سبب ہے، ذریعہ ہے، یہ مجھے دے نہیں رہا، دے اللہ ہی رہا ہے، لیکن اس کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے مجھے پیسے دینے کا یا مجھے تعاون کرنے کا۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تو مدد مانگنا چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ۔ استعانت کا معنی ہوتا ہے طلب الاعانہ، مدد طلب کرنا۔ ہم دن میں کئی بار کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَاعْلَمْ لو ان الامت اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك۔ فرمایا ساری دنیا، امت سے مانا یہاں پہ انسانوں کی امت، پوری دنیا کے انسان، 7 ارب انسان اگر اکٹھے ہو جائیں اور وہ تمہیں کوئی چیز، کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ یہ فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو یقین رکھو کہ کوئی دنیا کے لوگ سارے مل کر بھی تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ وقت آرڈر کرتا ہے کہ اتنا پیسہ خزانے میں سے اس آدمی کو دے دیا جائے، اور اپنے خاص الخاص آدمی ساتھ بھیجتا ہے کہ جاؤ وزیر خزانہ سے یہ جا کر پیسے لے لو، لیکن اللہ نہ چاہے تو بادشاہ کے آرڈر کے بعد بھی، وزارت خزانہ کی منظوری کے بعد بھی وہ پیسہ اس کو نہیں ملتا۔ اور فرمایا کہ وَلَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ فرمایا عقیدہ یہ رکھو کہ اگر پوری دنیا کے مشرق و مغرب کے انسان ہر ایک کے ہاتھ میں پستول ہو اور وہ تمہیں مارنا چاہیں اور اللہ تمہیں بچانا چاہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر بھی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ عقیدہ ایک بندہ مومن کا ہو تب تک اسے کوئی فکر اور کوئی پریشانی اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ فرمایا جو چیز تجھے نہیں ملی وہ تیرے لیے تھی ہی نہیں،
اس کا افسوس نہ کر، اور یہ مت کہو کہ لو کان قضا لکان قضا، اگر یوں ہو جاتا تو یوں ہو جاتا۔ فرمایا یہ نہیں ہوتا، اللہ نے جو تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے تجھے وہی ملے گا، بس تیرا کام صرف یہ ہے کہ تو کوشش کر، محنت کر، اسباب کو اختیار کر، لیکن یقین اللہ پہ رکھ کہ ان اسباب میں برکت ڈالنی ہے اللہ۔ اور فرمایا کہ رفع الاقلام وجفت الصحف، تقدیر لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور تقدیر کے لکھے ہوئے لوح محفوظ کے کلمات اب خشک ہو گئے، اب ان میں کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تقدیر پر یہ جو اعتماد ہے یہ انسان کو پریشانیوں سے، غموم سے اور خواہ مخواہ کڑنے سے بچاتا ہے۔ اللہ پر اس کا یقین ہوتا ہے، کوئی چیز آ گئی تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، کوئی چیز چلی گئی تو وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ان کلمات پر اور ان ہدایات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔